صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد مودی تنہائی کا شکار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دونوں سپر پاورز کے ساتھ نبھا نہ سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ کہا نریندر مودی نے 2014 میں چینی صدر کے لیے سرخ قالین بچھایا۔ 2020 میں سرحدی جھڑپوں سے مودی اور شی جن پنگ میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ ٹرمپ نے کھلے عام مودی کو ذلت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیتے ہوئے 50% ٹیرف عائد کیا۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کو برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا شروع کیا۔ ٹرمپ کے اقدامات نے عالمی سطح پر بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کر دیا۔ مودی امریکہ کو چھوڑ کر چین سے پینگیں بڑھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایک اور کامیابی، آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی امن معاہدہ کروا دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے وائٹ ہاؤس میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ آذربائیجان اور آرمینیا سے الگ الگ تجارتی معاہدہ کرے گا۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کروانے کا تذکرہ۔ کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، میں نے کہا جنگ نہیں تجارت کرو۔ روس یوکرین جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ روس اور یوکرین کے صدور سے جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں نے بھی صدر ٹرمپ کو امن نوبیل انعام دینے کی تجویز دے دی۔ یوم آزادی کے سلسلے میں آج ایکسپو سینٹر کراچی میں مشاعرہ ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل اینا میمن نے کہا مارکہ حق میں شاندار کامیابی کی خوشی میں پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں بھی جشن آزادی کا پروگرام ہوگا۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ امید ہے کہ آج کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوگا۔ مشاعرے کے بعد آتش بازی بھی ہوگی۔ کل سکھر میں میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ مزار قائد پر لیزر لائٹ شو مزار قائد پر ہوگا۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے ہر پاکستانی کا وقار بلند ہوا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر پارکر کا دورہ۔ تھر کول پاور بلاک 1 اور 2 کا جائزہ لیا۔ خواتین ڈمپر ڈرائیور سے بھی ملاقات۔ وزیر توانائی نے پہلے ای وی چارجنگ سٹیشن اور تھر فاؤنڈیشن کے تحت 50 بیڈ کے اسپتال کا افتتاح کیا۔ مارکہ حق جشن آزادی کے حوالے سے دونوں بلاکس میں پرچم کشائی کی۔ کہا تھر کول سے 2640 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ تھر کول منصوبہ ملک کی توانائی میں انقلاب برپا کرے گا۔ نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ تھر کول ملک کی معیشت میں سالانہ اربوں روپے کا فائدہ دے گا۔ با کمال لوگوں کی لاجواب سروس۔ پیرس سے لاہور آنے والی پرواز PK 734 20 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار۔ مسافروں کو پرواز کے اڑان بھرنے کے وقت تاخیر کا شکار ہونے کی اطلاع دی۔ مسافر 3 گھنٹے تک طیارے میں ہی بیٹھے رہے۔ طیارے کے اندر ہی کھانا دیا گیا۔ 4 گھنٹے بعد ایئرپورٹ لاؤنج منتقل کیا۔ برطانیہ اور امریکہ سے آئے 14 مسافروں کو ایئرپورٹ پر ہی بٹھا دیا۔ 280 کو ہوٹل منتقل کر دیا۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے پرواز کی روانگی کے لیے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایئر فرانس کے عملے نے فرش پر بیٹھے مسافروں کو کھانا اور پانی فراہم کیا۔ DGISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء سے خصوصی نشست۔ سوال و جواب کا خصوصی سیشن بھی ہوا۔ طلباء کی طرف سے سیشن کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ طلباء نے کہا وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ٹیم گرین کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ شاہین شاہ آفریدی نے 4، نسیم شاہ نے 3، سائم سفیان مقیم اور سلمان علی آغا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں حسن نواز اور حسین طلعت کی 104 رنز کی پارٹنرشپ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ حسین طلعت 41، بابر اعظم 47، کپتان رضوان 53 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ڈیبیو پر 63 رنز بنانے والے حسن نواز مین آف دا میچ کا ایوارڈ لے اڑے۔ امریکی دباؤ اثر دکھانے لگا۔ بھارت روسی تیل کی خریداری کم کرنے پر تیار۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ ٹیرف پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب نئی دلی نے امریکی ٹیرف کے جواب میں امریکی اسلحہ اور طیاروں کی خریداری کا منصوبہ روک دیا۔
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ بھی منسوخ، 3 ارب 60 کروڑ ڈالر مالیت کے جاسوسی طیاروں سمیت بڑے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہونا تھے۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل، عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت، جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل، یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 3 جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں سماعت کی، 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر عبوری ضمانت خارج کی۔ ملتان کی تحصیل شجاعت میں لرزہ خیز واردات، باپ نے داماد سے رنجش پر بیٹی اور نواسے نواسیوں کو قتل کر دیا۔ جاں بحق بچوں میں 2 ماہ کی مہناز، 2 سالہ احمد علی اور 3 سالہ محبت علی شامل۔ ارشاد بی بی شوہر سے ناراضگی کے بعد میکے آئی ہوئی تھی، پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ امریکی صدر کی سرپرستی میں معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے اسرائیل کا غزہ پر کنٹرول کا منصوبہ تباہ کن قرار دے دیا، کہا اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے، غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھے گا، عالمی برادری اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو فوری روکے۔ عالمی برادری نے غزہ پر قبضے کا اسرائیل منصوبہ مسترد کر دیا، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش، غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان خطرناک اقدام قرار دے دیا، کہا غزہ مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی، کہا موجودہ حالات میں اسرائیل کو دفاعی سامان نہیں دے سکتے۔ عرب لیگ کی بھی شدید مذمت، کہا اسرائیل لاکھوں شہریوں کو جبری طور پر بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، امریکہ کے علاوہ تمام رکن ممالک نے اجلاس بلانے کی حمایت کی۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی بھاری کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام، نجی ایئر لائن پر بینکاک سے آنے والے غیر ملکی مسافر کے سامان سے 3 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی 15 کلو سے زائد منشیات برآمد، مسافر نے میری جوانا منشیات اپنے سامان میں چھپا رکھی تھی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جشن آزادی کی رونقیں، بازار، پارکس اور عمارتیں قومی پرچم اور لائٹ سے سجنے لگی۔ قومی یادگاروں پر چراغاں، کھماڑی جیٹی سے بوٹ ریلی، کشتیوں کو سبز ہلالی پرچموں سے خوبصورتی سے سجایا گیا۔